وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا اور وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پرسرار آواز اور زمین کے ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوئے تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے، لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا تھا جتنے حصے میں شہری آبادی تھی۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی اور یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں پر شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی کے دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور وہ پتھر انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات یہ بھی عجیب تھی کہ ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کر اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر جا کر الٹا پٹک دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹک کر تباہ کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلا یا پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گئی یا بن گیا۔ اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یوں لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سرے عام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد، بے جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و عداد کھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہوگی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سب ہی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے
तो होता रहे, इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाए। बाज लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं, वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सब ही बड़े डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे इस गुनाह की पदाश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रूए जमीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के जरिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज करार दे दिया गया है और सब ही पाकिस्तानी या तो ला इल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहे ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत किया करते थे। वो लोग आवाज भी उठाते थे, शोर भी मचाते थे, एहतजाज भी करते होंगे, कमजोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना लिया। फितरों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। अब हक की आवाज बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं, आवाज नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ ज़बानी कलामी आवाज उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता है। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था, पत्थर सिर्फ इन्हीं पर बरसे थे, चेहरे सिर्फ इन्हीं के मसक होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये शदीद गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतजार करो तेज आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बसने का, चेहरे मसक होने का और जमीन में दंसाए जाने का। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस इंफॉर्मेशन को दूसरे दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।